اور پھر ایک اور اعزاز، کعبے کا اعزاز، کہ ہر نبی نے اپنے اپنے علاقے میں عبادت کی۔ ایک وقت میں بعض دفعہ کئی نبی ایک ایک علاقے کے اندر آئے، وہاں نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، جہاد بھی کیا، تلاوت بھی کی، سخاوت بھی کی، ذکر بھی کیا، ایثار بھی کیا، ساری عبادات کی ہیں اپنے اپنے علاقے میں۔ لیکن جب اس عبادت کی باری آئی جس کو ہم حج کہتے، اس وقت کسی نبی نے اپنے اپنے علاقے کے اندر حج نہیں کیا۔ اگر حج کیا ہے تو آ کر بیت اللہ کے قریب کیا، انہی مقامات پر کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب نسل انسانی سے پہلے فرشتوں کے ماحول میں اتنی برکتیں آتی رہیں، مسلسل آتی رہیں، اور پھر نسل انسانی کا آغاز اور ابتدا ہوئی، تو انسانوں کے چنے ہوئے، چھانٹے ہوئے، منتخب کیے ہوئے وہ مقدس ہستیاں کہ جن کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل اور برتر ہے، انبیاء، وہ بھی تشریف لاتے رہے تو انہی مقامات پر حج کرتے رہے۔ گویا آدم تا عیسیٰ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کے مبارک قدم ان مقامات پہ لگے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ 1,24,000 نبیوں کے ہاتھ یہاں بلند ہوئے، انہوں نے دامن یہاں پھیلائے، اور انہوں نے حج کی عبادت یہاں کی، تو پھر اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئی ہوں گی اور نازل ہو رہی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ نور ازلی کی داستان ہے حج۔ آخرت کا سفر انسان تو بعد میں کرے گا، لیکن وہاں گیا ہوا انسان آخرت کا سفر کر کے واپس آ رہا ہوتا، پورے کا پورا مکمل وہ نقشہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا۔ کتنا خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جب گھر سے پہلا قدم باہر رکھتا ہے حج کے ارادے سے، حج کی نیت سے، تو قدم اٹھانے پر مغفرت کا فیصلہ ہو جائے، قدم رکھنے پر مغفرت کا فیصلہ ہو جائے، آگے بڑھنے پر مغفرت کا فیصلہ ہو جائے، بڑھتے 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 اس کی نگاہ اٹھے اور بیت اللہ نظر آئے تو مغفرت کا اعلان ہو جائے، نگاہ جھکائی تو مغفرت کا اعلان ہو جائے، وہاں سے گزر کر مینا میں پہنچے تو مغفرت کا اعلان ہو جائے، عرفات میں پہنچے تو مغفرت کا اعلان ہو جائے، مزدلفہ میں گھوم کے آئے تو مغفرت کا اعلان ہو جائے، اور وہاں سے فارغ ہو کر جب بیت اللہ کے پھیرے لگائے تو ہر پھیرے پر مغفرت کا اعلان ہو جائے، وہاں سے فارغ ہو کر جب سعی کرے تو ہر سعی پر مغفرت کا اعلان ہو جائے۔ ایسا خوش قسمت اور خوش نصیب کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کہ ہر قدم پر مغفرت کا اعلان، ہر نظر پر مغفرت کا اعلان۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حنیف ہونے کا ثبوت دے دیا۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف اسے کہتے ہیں، حنیف ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ حنیف اسے کہتے ہیں جو اللہ کی خاطر اپنا گھر چھوڑتا ہے، اپنی دکان چھوڑتا ہے، اپنا مکان چھوڑتا ہے، اپنی زمین چھوڑتا ہے، اپنا اثاثہ چھوڑتا ہے، اپنی ملازمت چھوڑتا ہے، کنبہ قبیلہ خاندان اور برادری چھوڑتا ہے، بیوی بچے چھوڑتا ہے، اپنی بستی چھوڑتا ہے، اپنا علاقہ اور ملک چھوڑتا ہے، اور چھوڑتے ہوئے زبان سے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں ہر جگہ سے اب غیر حاضر ہوں، دکان سے غیر حاضر، مکان سے غیر حاضر، کھیتی سے غیر حاضر، دوست احباب سے غیر حاضر،
اگر میں حاضر ہوں تو تیری بارگاہ میں حاضر، لبیک اللہم لبیک۔ وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتا ہے، گویا زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی سے ہے کیا غرض، ہمیں کام اپنے ہی کام سے، ہمیں کسی سے ہے کیا غرض، ہمیں کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے یاد سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ زبان حال سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے، عمل سے وہ ثابت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اتنا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ یوں کہتا ہے، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب اس کیفیت کے ساتھ وہ گھر سے باہر قدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت مسکرا رہی ہوتی ہے، فرشتے مسکرا رہے ہوتے ہیں، ماحول یوں بنتا ہے کہ ساری کی ساری اس کی ارد گرد کی کائنات یوں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ جب اس کی زبان کہتی ہے لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، جب اتنا جملہ اس کی زبان سے نکلتا ہے تو پتا بھی یہی پکارتا ہے، قطرہ بھی یہی پکارتا ہے، ذرہ بھی یہی پکارتا ہے، درخت بھی یہی پکارتے ہیں، حیوانات بھی یہی پکارتے ہیں، حشرات بھی یہی پکارتے ہیں، ساری کی ساری مخلوق اس کی ہم نوا بن کر اللہ کے ہاں کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کتنا خوش قسمت ہے، کتنا خوش نصیب ہے، ایسے جیسے کہہ رہا ہے حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ یہ ماحول بنتا ہے جب کوئی حاجی، جب کوئی حاجن پکے ارادے سے، اخلاص والے ارادے سے اپنے بدن پر احرام باندھ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ اللہ کی رحمت تو پہلے سے پکار رہی ہوتی ہے، پہلے سے اللہ کی رحمت اس کے استقبال کے لیے تیار ہوتی، اس لیے اس کو کہتے ہیں اس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، یعنی سب سے رشتہ توڑ دیا ہے اور عرش والے کے ساتھ رشتہ جوڑ دیا ہے۔ ایسے انسان کو کہتے ہیں حنیف۔ جب یہ حنیف بنتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے تو حنیف بن گیا، تھوڑا سا اب آگے بڑھ، میں تجھے خلیل بنانے والا ہوں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ولکن کان حنیفا مسلما۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل پڑا، جس طرح انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے والد کو چھوڑا، اپنی برادری، سب کچھ چھوڑنے کے بعد یکسو ہو کر اللہ سے کہہ دیا کہ اے اللہ بس میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا معبود ہے۔